حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں وقفے پر اتفاق، غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفہ 4 دن تک ہوگا، مزید توسیع کا امکان، وقفے کا آغاز 24 گھنٹے کے اندر ہوگا، قطر کی وزارت خارجہ کا اعلان، معاہدے کے تحت 50 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین اور بچے بھی رہا ہوں گے، قطر نے اسرائیل حماس مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا، معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مصر اور امریکہ نے بھی مدد کی، اسرائیلی کابینہ نے جنگ میں وقفے کی منظوری دی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا جنگ بندی معاہدے میں کردار ادا کرنے پر امیر قطر اور مصر کے صدر کا شکریہ، کہا معاہدے کے تمام پہلوؤں پر مکمل طور پر عمل کیا جانا ضروری ہے، غزہ جنگ میں وقفے کے لیے اسرائیلی صدر اور حکومت کے عزم کو سراہتا ہوں، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا یرغمالیوں کی رہائی کا خیر مقدم، قطر اور مصر کی شراکت پر اظہار تشکر۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری، خان یونس میں اپارٹمنٹ پر حملہ، 15 فلسطینی شہید، 22 زخمی، غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 14,128 ہو گئی، 33,000 سے زائد افراد زخمی، حماس کے مطابق ناکامی چھپانے کے لیے اسرائیل ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے، غزہ کے کسی بھی ہسپتال کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا، اسرائیل نے شمالی غزہ کے شہریوں کو مصر میں دھکیلنے کا منصوبہ بنایا ہے، غزہ کے شہری اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، فوج کا جنوبی لبنان پر میزائلوں سے حملہ، صحافی فرا عمر ساتھی سمیت شہید، صحافی کو اسرائیلی جارحیت دنیا کے سامنے لانے پر نشانہ بنایا گیا۔ دنیا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا برکس اجلاس میں مطالبہ، غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، 1967 کی حد بندی کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام لازمی قرار، کہا غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہیں، چینی صدر بولے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے، برکس کے ممالک اسرائیل سے تمام تعلقات ختم کریں، ایرانی صدر کا مطالبہ، اجلاس میں روس، چین، جنوبی افریقہ، برازیل اور اقوام متحدہ کے سربراہان کی شرکت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت، سپریم کورٹ نے درخواست ضمانت پر تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، وفاق اور ایف آئی اے سے جواب طلب، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، سائفر کیس میں فرد جرم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی التوا کی استدعا منظور، جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف آپ نئی اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس اپنی باری پر سنا جائے گا، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ بلوچ گمشدگی کمیشن عمل درآمد کیس کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعظم کو 29 نومبر کو طلب کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 450 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 57,800 پر پہنچ گیا۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے 7 دسمبر کو معاہدے کی منظوری کا امکان، ایگزیکٹو بورڈ پاکستان اور آئی ایم ایف معاہدے کی منظوری دے گا، اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پہلے جائزے کے تحت 8 دسمبر کو $70 کروڑ فراہم کیے جائیں گے۔ کراچی اور رنگی ٹاؤن میں ساؤتھ پولیس ٹیم ڈکیتی میں ملوث ہونے کی تحقیقات، واقعے کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج، ڈکیتی، اغوا اور حبس بیجا سمیت دیگر دفعات شامل، مقدمے میں ڈی ایس پی عمیر طارق، گن مین خرم اور فرحان علی نامزد۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنسز پر شو کاز نوٹس کرنا ہے یا ریفرنسز خارج ہوں گے، سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اور حتمی اجلاس آج ہوگا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صدارت کریں گے۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کا کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی عبوری ضمانتوں میں 9 دسمبر تک توسیع، اسد عمر اور زین قریشی عدالت میں پیش نہ ہوئے، حاضری معافی کی درخواست منظور۔ پاکستان میں سیاسی امیدواروں پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے، امریکی سفیر کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق سوال پر میتھیو ملر کا جواب، کہا امریکی ویزے کے منتظر افغان باشندوں کی حفاظت پر پاکستان سے مستقل رابطے میں ہے، امریکی سفیر کے پاکستان کے لیے 4 نئے پروگرام کے اعلان کی حمایت، کہا بلوچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے گی،
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए $4 मिलियन दिए जाएंगे। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार, आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। निगरां वज़ीर आला पंजाब का डिविजनल पब्लिक स्कूल गुजरांवाला का दौरा, 24 नए क्लासरूम्स बनाने का ऐलान, कंप्यूटर लैब के लिए 50 जदीद कंप्यूटर्स का इंतजाम करने की हिदायत, तलबा का कंप्यूटर, आर्ट्स, म्यूजिक क्लासेस और स्पोर्ट्स कराने का मुतालिबा। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, कम उम्र ड्राइविंग पर 3,345 मुकदमा दर्ज, मुतादिद गाड़ियां थानों में बंद। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी, गुज़िश्ता रोज 2,990 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,43,165 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर वन डॉक्यूमेंटेड रिजीम पर अमल दरामद के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। पासपोर्ट ऑफिस चमन में 10 काउंटर्स कायम, दस्तावेजी निज़ाम से बॉर्डर पर आमदोरफ्त कानूनी तरीके से मुमकिन होगी। ननकाना साहब में सिख मजहब के मजहबी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी, दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। दुनिया की 100 ताकतवर खवातीन में पाकिस्तान की 2 खवातीन शामिल। पाकिस्तानी मिडवाइफ और मवेशी बान ने अपनी खिदमात से मुल्क का नाम रोशन किया। नेहा मनकानी ने खैराती इदारे के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद की। अफरोज नमा ने भी अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमात की। 3 दिहाइयों से बकरियों खच्चरों की देखभाल कर रही हैं। चीन में पहाड़ों पर बर्फबारी, हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली, तियान शान माउंटेन विंटर फेरी में तब्दील, हसीन नज़ारों ने दिल मोह लिया।